السلام علیکم، میں ہوں بطول راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ زون فائز، اور میرے ساتھ فہد حسین صاحب موجود ہیں. فہد صاحب، ٹوڈے از اے ویری ویری امپورٹنٹ نیوزی ڈے. بالکل، کیونکہ کل بہت بڑا فیصلہ آنے والا ہے. تو ٹاپ سٹوریز تو وہیں سے شروع کریں گے. بڑا فیصلہ محفوظ ہو گیا، اس پہ بیٹھکیں بھی ہوئی ہیں. کل دیکھیں 9:30 بجے کیا ہونے والا ہے. میرے خیال میں بڑا کچھ ہونے جا رہا ہے. تمام تر ہماری سیاست اور تمام تو ہمارے جو بحث مباحثہ ہے وہ اس پہ جڑا ہوا ہے. اور جمعہ بھی ہے. تو یہ جمعہ کس کے لیے اچھا ثابت ہونے والا ہے؟ بالکل، اس بات کرتے ہیں کیا ممکنات ہیں. نہیں، میرا نہیں خیال یہ پریڈکٹ کرنا جو ہے نا وہ بڑا اس ٹائم خطرہ. اچھا، ہم تو پھر بھی کچھ پریڈکٹ کر پا رہے ہیں کچھ اداروں کے بارے میں، لیکن جو سیاسی جماعتیں ان کے بارے میں تو کچھ پریڈکٹ بھی نہیں کر پاتے. وہ کہاں ہیں؟ وہ ہم نوائیں تالیاں بجا رہے ہیں سائڈ پہ بیٹھ کے اور نعرے بازی کر رہے ہیں، ہوائی فائر کر رہے ہیں. لڑائی کہیں اور ہو رہی ہے، اور خود ہی خوش ہو رہے ہیں، اور خود ہی خوش بھی ہو رہے ہیں، غمگین بھی ہو رہے ہیں. جب ان کو لگتا ہے کہ ان کی سائڈ جو ہے وہ اس کا پلہ بھاری ہو رہا ہے تو چھلانگے مارنا شروع کر دیتے ہیں. جب انہیں لگتا ہے کہ نہیں ادھر مسئلہ ہو گیا تو پھر وہ تھوڑا. بٹ ایکچولی they have got nothing. اب باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ریزرو سیٹس پہ فیصلہ محفوظ ہوا تھا، پھر 2 بیٹھکیں بھی ہوئیں، کل بھی ہوئی، آج ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے فیصلہ آ جائے گا، آج بھی نہیں ہے. کل 9:30 باقاعدہ آ جائے گا. اچھا، اب اس میں دیکھیں بطول، ایک تو فل کورٹ بینچ تھا، 13 اس میں جج تھے، اور جب سے یہ کیس شروع ہوا جو کہ بہت ہی اہمیت کا، اس کی اہمیت جتنا بھی ہم کہیں اتنی کم ہے. کیوں؟ اور ظاہر بات ہے میں اور آپ اور ہمارے باقی کولیگز میڈیا میں جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے عرصے سے اس پہ باتیں کرتے آ رہے ہیں. اچھا، اوپر سے کیونکہ چیف جسٹس جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ، انہوں نے بطول، مجھے نہیں پتا آپ کا اوپینین کیا، لیکن میں تو بہت ایکچولی ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے جو یہ لائیو کوریج شروع کی ہے، یہ بڑا اچھی چیز ہے. یہ ٹرانسپیرنسی ہے. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ عدالتیں کیسے چلتی ہیں، لوگ ایکسپوز بھی ہو رہے ہیں، لوگ مشہور بھی ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی گرینڈ سٹینڈنگ بھی ہو رہی ہے. اور یہ تو یہاں تک تو بہت اچھا ہے کہ لائیو کوریج ہو رہی ہے، لیکن اس لائیو ہونے کی وجہ سے کیا کیا ایکسپوز ہو رہا ہے وہ الگ بحث. وہ ایک الگ بحث ہے، اور اس میں تھوڑا سا ایک ایلیمنٹ یہ آ جاتا ہے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ دیکھیں نا، میں اور آپ بات کر رہے ہیں، میں اور آپ جب کیمرے آف کیمرہ بھی بات کرتے ہیں اور آن کیمرہ بھی بات کرتے ہیں تو فرق تو ہو ہی جاتا ہے نا. جب کیمرے آن ہو تو جب جج صاحبان کو اور وکلا کو پتا ہو کہ کیمرے آن ہیں اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے تو ظاہر بات ہے تھوڑا فرق تو پڑتا ہے. وہ اچھا فرق پڑتا ہے، برا فرق پڑتا ہے، اس پہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن اوور آل اٹس اے گڈ تھنگ. اینی ویز، دیکھیے یہ جو کیس ہے اس نے بہت زیادہ انٹرسٹ جنریٹ کیا ہے. اس میں لائیو کوریج ایک امپورٹنٹ اس کا پہلو تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو پولیٹیکل ڈائمینشن ہے وہ تو بالکل کلیئر ہے نا کہ اگر حکومت کے حق میں فیصلہ آ گیا بطول تو اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گے، جس میں ہم نے کل بھی بات کی. لیکن آپ کا جو پرمغز تجزیہ ہے اس کو یہاں رکیں اور خبر خلاصہ پہلے بتا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. صرف خبر خلاصہ نہیں، المشہور خبر خلاصہ. تو آپ کو بتاتے ہیں کہ کل ایکچولی جو ہونے والا ہے اس کا پس منظر کیا ہے. کل جمعہ ہے، بڑا فیصلہ آنے والا ہے. مخصوص نشستوں پہ 13 رکنی بینچ کا فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے. 2 اجلاس ختم ہونے کے بعد اب رجسٹرار آفس نے کل صبح 9:30 بجے فیصلہ سنانے کے لیے کاز لسٹ جاری کر دی ہے. اسلام آباد کورٹ کے ججز کے خلاف جہاں سوشل میڈیا پر کیمپین کا چرچا ہے، وہیں ریفرنس اور پٹیشن بھی فائل کی جا رہی ہے. اب تک اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز کے خلاف ریفرنسز آ چکے ہیں، جبکہ رؤف حسن نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس لانے کا اندیا بھی دیا ہے. جہاں عدالتوں میں ایگزیکٹو کے ذمہ داران کو بلایا جا رہا ہے، وہیں ججز کو مشکوک کالز کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں، جس سے اداروں میں تصادم کا تاثر پیدا ہو رہا ہے. پوری قوم کی نظریں اس وقت مخصوص نشستوں کے فیصلے پہ ٹکی ہوئی ہیں، جبکہ سیاسی جماعتیں بھی اپنی پوزیشن لیے ہوئے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ سیاسی بساط الٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ویسے اس سے مجھے تھوڑا اختلاف ہے کہ سیاسی جماعتوں نے اپنی پوزیشن لی ہوئی. سیاسی جماعتوں نے یہ تو پوزیشن لی ہوئی ہے نا کہ مطلب پی ایم ایل این جو ہے یا جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی اگر باقاعدہ تو نہیں کہا، لیکن ان کی طرف سے یہی ہے نا کہ اگر یہ ہمارے پاس آ گئی تو پھر ہماری 2/3 اکثریت ہو جائے گی، پھر ہم جو مرضی کریں، پھر تو کھلی چھٹی ہے اور بڑے تبدیلیاں ہوں گی. لیکن دوسری طرف بطول اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ کہ اگر یہ پی ٹی آئی کی طرف فیصلہ جاتا ہے، یعنی سنی اتحاد کونسل کی طرف، تو پھر وہ اس کے جو افیکٹس ہوں گے وہ پروونشل اسمبلیز میں بھی ہوں گے، اور پی ٹی آئی کی جو اسٹرینتھ ہے نہ صرف اسٹرینتھ بڑھے گی بلکہ کانفیڈنس بڑھے گا. اور جو ایک بگر بیٹل چل رہی ہے جو کہ آج ہمارا مرکزی عنوان ہے، اس میں بڑا فرق پڑے گا. اچھا، وہ بڑی بیٹل کیا ہے؟ دیکھیے اگر ہم تھوڑا سا اس کا تجزیہ کریں تو اس میں بطول بڑا کلیئر ہے کہ اس وقت جو بیسک جو تناؤ ہے پاکستان کی سیاسی میدان میں، وہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ جو ہے
اس کے درمیان ایک ہمیں ٹینشن نظر آ رہی ہے. اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے, یہ میں آپ کو بہت بڑی کوئی بریکنگ نیوز تو نہیں دے رہا. یہ کھل کے باتیں ہو رہی ہیں, سامنے آ رہی ہیں, جج صاحبان خود کہہ رہے ہیں, الزامات لگ رہے ہیں, سیاسی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں. اچھا, اب یہ جو تناؤ یا کھچاؤ کی صورتحال وقتاً فوقتاً پاکستان میں ہوتی رہتی ہے, کوئی نئی چیز نہیں ہے. لیکن اس بار جو فرق ہے نا, جو جس کی بنیاد پہ میں یہ آپ کے سامنے یہ نقطہ رکھ رہا ہوں کہ یہ معاملات تھوڑے سے اب بہت زیادہ گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ یہ جو ایک کانفلکٹ چل رہا ہے, فار دا لیک آف اے بیٹر ورڈ, میں کانفلکٹ کا لفظ استعمال کرتا ہوں, جو کانفلکٹ چل رہا ہے یا ٹینشن کہہ لیں, اس میں کمی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, پہلی بات. اور دوسرا یہ کہ کمی تو دور کی بات ہے, مجھے تو لگ رہا ہے کہ اس میں جو درجہ حرارت ہے وہ تھوڑا بڑھتا جا رہا ہے. اچھا, اب یہ جو معاملات ہیں اس میں یہ تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کی وضاحت کر دیتے ہیں کہ یہ پچھلے کئی ہفتوں سے بار بار اس طرح کے ایونٹس ہو رہے ہیں جس سے یہ بالکل کلیئرلی اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ معاملات جو ہیں ان میں زیادہ ٹینشن آ رہی ہے. آج کی صرف آپ اگزامپل لے لیں, آج جو ہے وہ جسٹس جہانگیری جو ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ ایک پٹیشن فائل کر دی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. وہ ابھی فیصلہ محفوظ ہے کہ اس پٹیشن کو انٹرٹین کرنا ہے کہ نہیں کرنا, لیکن آئے دن جو ہے یہ جو آج ہوا ہے یہ ایک ریفلیکشن ہے اس ٹرینڈ کا جو کہ ہمیں بڑا ویزبلی نظر آ رہا ہے کئی ہفتوں سے. وہ کیا ہے, تھوڑا سا اگر آپ کے سامنے بڑی اچھی چیز ہے, مسئلہ دیکھیں اب. ہاں, اور اس سے یہ جو ہمارا نقطہ ہے کہ کس طریقے سے جو ہے یہ معاملات, یہ جو بڑی لڑائی ہے, اب اس میں دیکھیں کہ اس میں حکومت یا اپوزیشن یا پی ایم ایل این یا پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی جو ہے وہ سائیڈ شو ہے, وہ سٹینڈز پہ بیٹھ کے تالیاں بجا رہے ہیں یا نعرے کر رہے ہیں یا گالیاں دے رہے ہیں, لیکن میدان میں جو ہے وہ فریق جو ہے وہ کوئی اور ہے. اب دیکھیں جو ایکچوئل ایونٹس ہیں, ہم اس میں بطول کو ویلیو ججمنٹ نہیں پاس کرتے بیکاز obviously this is a sensitive matter and we have to be very careful. ہم ذرا بڑی ہی ذمہ داری سے جو ہے اس پہ بات کریں گے, اس لیے ہم صرف وہ کوٹ کرتے ہیں معاملات کیا ہیں جو اس بات کا اندیا دیتے ہیں کہ یہ ایشو اس طریقے سے ڈیولپ ہو رہا ہے جو کانفلکٹ ہے. پہلی بات دیکھیے, اب تک اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 جج جو ہیں ان کے خلاف ریفرنس آ چکے ہیں. 4 جج, جسٹس بابر ستار, جسٹس طارق محمود جہانگیری, جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب محمد طاہر, یہ آلریڈی ریفرنس آ چکے ہیں. یہ کہاں سے آتے ہیں, کدھر سے آتے ہیں, ابھی ہم اس میں نہیں جاتے. اچھا, اس کے بعد ابھی آپ نے بھی ذکر کیا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ترجمان رؤف حسن صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو عامر فاروق صاحب ہیں ان کے خلاف بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ ریفرنس دائر کرنے جا رہا ہے. اچھا, اس کے بعد جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف ایک باقاعدہ کیمپین شروع ہوئی بھی ہے سوشل میڈیا پہ, وہ سب کو اس کا معلوم ہے, اس کا بڑا کورٹ نے نوٹس بھی لیا ہے, سخت جو ہے انہوں نے نوٹس لیا ہے, کچھ لوگوں کو بلایا بھی ہے. تو وہ ایک دم جو ہے وہ کیمپین ایک چل پڑی ہے. اس کے بعد یہ بھی رپورٹ ہوا ہے کہ جسٹس جو جہانگیری ہیں ان کے آفس میں کچھ مشکوک قسم کی کالز آتی رہی ہیں, پیغامات آتے رہے, اور یہاں تک ہوا یہ رپورٹ ہوا ہے کہ کہا گیا کہ جی جو ڈی جی ایف آئی ہیں وہ ان کو کال کر رہے ہیں. جب انہوں نے ڈی جی ایف آئی کو کال کی تو میں نے آپ کو کال کی, تو وہ کوئی جو بھی تھا وہ اس طریقے سے بن کر رہا, تو اب شوق تھا کہ بڑے ہو کے ڈی جی ایف آئی ہراسمنٹ کے زمرے میں تو یہ آتا ہے. اچھا, اس کے بعد پھر آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ جسٹس بابر ستار جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں, ان کے خلاف باقاعدہ ایک کیمپین تھی, وہ چلتی رہی, بڑے عرصے تک چلتی رہی, سوشل میڈیا پہ چلتی رہی, اس کا بھی نوٹس لیا گیا. اور ظاہر بات ہے وہ جو اس طرح کی کیمپین جو ہوتی ہیں ان میں جو ایکچوئل فیکٹس ہیں وہ اس میں اس طریقے سے نہیں ہوتے. اچھا, اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو معاملہ تھا, جو لیٹر کا, جس میں انہوں نے بڑی ہی تفصیل سے لکھ کے بھیجا کہ جی ہمارے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا ہے, 6 ججز نے, اور پھر وہ جو ہے وہ معاملہ, اس میں جسٹس بابر ستار تھے, جسٹس محسن اختر کیانی, جسٹس طارق محمود جہانگیری, جسٹس سردار اعجاز اسحاق, جسٹس بابر ستار کا میں نام لے دیا ہے, جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفعت امتیاز. ان لوگوں نے لیٹر لکھا, اس پہ بڑا شور مچا پبلک میں, وہ لیٹر آیا, بڑی بحث مباحثہ ہوا, الٹیمیٹلی سپریم کورٹ نے, چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نے نوٹس لیا. وہ معاملہ بھی اب چل رہا ہے. اس میں ججز کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ جس کا کوئی انسٹیٹیوشنل رسپانس ہونا چاہیے. انگلیاں اٹھنی شروع ہو گئی تھیں اور بڑی کلیئرلی کہا جا رہا تھا کہ ان کے اوپر یہ سب کو جو آ رہا ہے یہ کدھر سے آ رہا ہے. پھر ایک سرگودا کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج جو ہیں انہوں نے بھی لاہور ہائی کورٹ کو کوئی خط لکھا ہے کہ ان کو بھی خفیہ ادارے جو ہیں کہ اہلکار ان کو
ہراساں کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے چند ایک اور بھی معاملات ہوئے, اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جنوری میں جو ہے وہ سپریم کورٹ کے چیف جو تھے متوقع چیف جسٹس اعجاز الاحسن وہ مستعفی ہوئے تھے, اور اس سے پہلے کچھ ہی دن پہلے جو ہے وہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی بھی مستعفی ہوئے تھے. تو بنیادی اور اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ الیکشن سے ایک ہفتے پہلے بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ انسیڈنٹ پیش آیا تھا کہ فروری کو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سے شاہد جمیل خان صاحب, انہوں نے اپنا استعفیٰ یہ کہہ کے دیا تھا کہ یہ میرا استعفیٰ اس نظام کے خلاف بغاوت ہے. اب دیکھیں اب یہ جو سارا ٹرینڈ ہے یہ کلیئرلی شو کر رہا ہے کہ جو ججز جو انگریزی میں ٹرم یوز کرتے ہیں, دے آر ان دا کراس ہیئرس. اب وہ کون ہے کیا ہے, ظاہر بات ہے انگلیاں اٹھتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف کہ جی وہاں سے یہ معاملات ہو رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. دوسری طرف جو ہے جو سننے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر بات ہے جس طریقے سے ایک امپریشن یہ آ رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کو یا عمران خان صاحب کو کچھ ریلیف دی جا رہی ہے, تو یہ جو اس طرح میں ایک اوور آل ایک پولیٹیکل جھگڑا چل رہا ہے اس میں بھی یہ امپریشن آتا ہے کہ جی دوسری طرف سے بھی جو ہے وہ ان کو لگتا ہے کہ جی عدلیہ جو ہے وہ آؤٹ آف دا وے جا کے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ریلیف دے رہی ہے. اچھا, اب یہ جو ساری رام کہانی جو آپ کے سامنے پیش کی ہے, اس میں جو میرا فائنل نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ آنے آؤٹ آف دا وے جا کے یا پھر واقعی قانون فالو کر کے ایک بحث. اب دیکھیں نا یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا آپ اس کی تشریح کیسے کر رہے ہیں. اگر آپ یہ دونوں باتیں ٹھیک ہے, میں دس دوں گا میں کون دیکھوں جی آؤٹ آف دا وے جا کے فیور کر رہے ہیں, لیکن جو کی پوائنٹ ہے میرا وہ یہ ہے کہ اب یہ معاملات چل رہے ہیں. اب یہ جو فیصلہ آنے جا رہا ہے یہ جس طرف بھی جائے گا وہ اس کی تشریح اسی لارجر کانٹیکسٹ میں ہوگی کہ جو یہ بڑی لڑائی ہو رہی ہے, دا بگ وار, باقی چھوٹوں والی نہیں, بچہ جمہوری سائیڈ پر ہے, جو بڑی جنگ ہے اس میں کل کا فیصلہ جو ہے وہ کس طریقے سے فٹ ان ہوگا. اور اگر وہ اس جنگ میں وہ اس فیصلے سے لگا کہ اب جوڈیشری کی طرف سے ایک پرسپشن یہ بن رہا ہے کہ انہوں نے سٹیکس اور ہائی کر دیے, جو دوسری سائیڈ ہے پھر وہ بھی سٹیکس ہائی کرے گی کیونکہ یہ ٹرینڈ ہمیں نظر آ رہا ہے. سو اگر یہ سٹیکس ہائی ہوتے جائیں, اگر دونوں سائیڈیں جو ہیں وہ اسکلیٹری لیڈر پر اوپر چلتی جائیں, تو بطول ہم ایک بڑی خطرناک جگہ پر جا رہے ہیں which is not good for our system. میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا. تو پرابلم ہے کہ اس طرح جب بھی کوئی کانفلکٹس ہوتے ہیں تو کہیں پہ کبھی کوئی میڈیٹر ہوتا ہے, کبھی کوئی معاملات کو ٹھنڈا کرتا ہے, کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہاں پہ نہیں ہو رہا, یہ کانفلکٹ ایک اپنا مومنٹم جنریٹ کر رہا ہے, اینڈ دیٹ از اے کاز فار کنسرن. یہاں تک میرے خیال میں ہم رکتے ہیں کیونکہ اسی تھیم کو تھوڑا آگے بڑھائیں گے. یہ جو فیصلہ کل ہے اس کو ہمیں اس لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھنا بڑا ضروری ہے. یہ صرف ایک مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں ہے, یہ ایک اس کا جو سایہ ہے, اس کا جو اثر ہے, یہ جو ایک بہت بڑی ایک لڑائی اس ٹائم چھڑی ہوئی ہے, اس میں یا تو یہ ایندھن کی طرح استعمال ہوگا یا شاید اس سے کچھ معاملات ٹھنڈے ہوں. وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. اور ایک بہت ریلیونٹ گیسٹ ہمیں جوائن کریں گے بریک کے بعد, شعیب شاہین صاحب پاکستان تحریک انصاف سے. ان کی پارٹی کیا فیصلہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے اور تیاری کیا ہے اگر فیصلہ ان کے حق میں نہیں آتا؟ مزید اس سے بات کریں گے بریک کے بعد. پروگرام میں خوش آمدید. فہد, کل جو 9:30 بجے فیصلہ آئے گا ریزرو سیٹس کے حوالے سے, اس میں بڑے بڑے سٹیکس ہیں جس کا بہت لوگ انتظار کر رہے ہیں. شعیب شاہین صاحب بھی ہمیں کچھ دیر میں جوائن کریں گے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی کچھ ایسا چینج آئے گا جس سے پاکستان میں جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں نئی آپشنز آئیں گی؟ دیکھیے میرے خیال میں جو فیصلہ جو ہے جو بھی آئے گا اس سے ایک نئی ریالٹی بنے گی پاکستان میں, لیکن جو بھی فیصلہ آئے گا لیکن اس نئی ریالٹی کی روشنی میں ٹیمپریچرز جو ہیں وہ اور زیادہ اوپر جائیں گے, کم نہیں جائیں گے. تو جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ اس وقت ملک میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے جس میں جس طریقے سے لڑائی چھڑ گئی ہے, اس سے اداروں کا جو ایک یعنی کہ میں ریپوٹیشن کی بات تو نہیں کروں گا, لیکن اداروں کی وجہ سے جو ایک نظام میں اسٹیبلٹی ہوتی ہے وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے. تو اس لیے یہ فیصلہ بالکل کل آنے جا رہا ہے, لیکن جو سائیڈ جس کے حق میں جائے گا اور جس کے خلاف جائے گا اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑنی اسے کیپٹلائز کرنے میں. لیکن جو پرابلم ہو رہا ہے نا اصل میں, اور جو میں ابھی ہمارے معزز مہمانوں میں جوائن کریں, میں ان سے بھی یہی جاننا چاہوں گا, پرابلم پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ جب یہ اس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں نا تو تنقید ادارے پہ نہیں ہو رہی, انڈیویجولز پہ ہو رہی ہے.
نام لے کے کہ جی یہ ایسے ہیں، انہوں نے کیا، یہ ایسے ہیں، فلانا آئٹم کانا ہے. وہ کل جو ہم بات کر رہے تھے جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس اینڈ پولیٹیسائزیشن آف جوڈیشری، وہ اصل میں ہو یا نہ ہو رن انسٹیٹیوشنز تو وہ بات ایک ہی ہو جاتی ہے انفارچونیٹلی ان اے وے یس. لیکن اس سے پھر جب آپ کسی کے یعنی پرسنل انٹرسٹ پہ یا ان کی انڈیویجول لائکس اور ڈس لائکس پہ آپ تنقید شروع کرتے ہیں تو پھر پرابلم جو ہے وہ بڑا اس کی نوعیت ڈفرنٹ. آگے بڑھاتے ہیں، شعیب شاہین صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب پاکستان تحریک انصاف سے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. جی شعیب صاحب السلام علیکم. اچھا یہ صبح فیصلہ آ رہا ہے، صبح 9:30 بجے اناؤنس ہو گیا ہے. ظاہر بات ہے سارا پاکستانی سے فیصلے کا انتظار کر رہا ہے بیکاز دیر از سو مچ رائڈنگ آن اٹ. جاننا میں یہ چاہوں گا کہ اگر فیصلہ ہو تو ظاہر بات ہے شعیب صاحب مفروضے پہ تھوڑی سی تو بات کریں گے کیونکہ فیصلہ تو کل آنا ہے. آپ کی جماعت نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے جو آپ کی ایک تنقید ہے وہ بڑی آپ نے تیز رکھی بھی ہے. یو میکنگ نو سیکرٹ آف اٹ. جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں عامر فاروق صاحب، ان کے حوالے سے بھی آپ کے جو ترجمان ہیں رؤوف حسن صاحب وہ کہہ چکے ہیں، ان کے خلاف بھی ریفرنس لا رہے ہیں. یہ جو انڈیویجولز، اور یہ دے ناٹ جسٹ ٹو اینی انڈیویجولز، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، ایک سپریم کورٹ کے، یہ انڈیویجولز کو اس طریقے سے ٹارگٹ کرنا، شعیب صاحب اس سے یہ احساس آپ کی جماعت کو ہے کہ اس سے اوور آل نظام کی اسٹیبلٹی کو کتنا نقصان ہو رہا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ایک بتاؤں کہ یہ تو قاضی فائز صاحب چیف جسٹس خود بھی بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ پورے سسٹم کو یا پورے ایک اسٹیبلشمنٹ واٹس ایور میں بھی، خواہ وہ جوڈیشری کی ہو خواہ وہ کسی ادارے کی ہو، ان کو آپ برا بلا مت کہیں یا ان کے اوپر تنقید مت کہیں. جس انڈیویجول سے آپ کو کوئی گریونس ہے، آپ اس انڈیویجول کا نام لے کے آپ بتائیں کہ جی یہ ہمیں آپ سے گریونس ہے. ایک بات تو طے ہے. دوسری بات دیکھیں اسٹیبلٹی خراب کس نے کی ہے، یا آج پورا نظام جو خرابی کی بنیاد ہے وہ اس کے پیچھے کیا ہے. دیکھیں 4 چیزیں ہوتی ہیں جو بہت اہم ہیں کسی بھی ریاست کو آگے لے جانے میں یا اس کو گڑھے میں ڈالنے کے لیے. نمبر 1 ہوتا ہے اس کا آئین، کیا اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے. آج آپ ارد دیکھ لیجئے، یہ وہ ملک ہے جو بے آئین آپ کہہ سکتے ہو، کاغذوں میں ہے مگر اس کا اطلاق، اس کی امپلیمنٹیشن، اس کی ایگزیکیوشن نہیں ہے. لیکن اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیا قصور ہے؟ وہ تو چلے میں آپ سے آگے کر سکتا ہوں. قاضی فائز صاحب تک دیکھیں، اگر آپ چلے میں پہلے اپنا یہ ترتیب مکمل کر لوں پھر سیدھا قاضی فائز صاحب پہ آتا ہوں. نمبر 2 ہوتا ہے قانون کی حکمرانی، رول آف لا اس کو بولتے ہیں. رول آف لا اپنے ارد گرد آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ کا دل مانتا ہے کہ ہمارے ملک میں قانون کی حکمرانی ہے تو میں بات مان لوں گا. قانون ایک تماشا، ایک ایلیٹس کیپچر، ایلیٹس کے ہاتھ میں یا طاقتور یا اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں. میں آپ کو نا دیکھیں، میں آپ کی بات بالکل سن رہا ہوں، میں صرف اس لیے انٹرجیکٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں میں ان پرنسپل آپ سے ڈس ایگری نہیں کر رہا، بٹ دی ایشو از کہ یہ جو پہلے ڈسپینسیشن تھی، جو پہلا نظام تھا جس میں آپ کی پارٹی گورنمنٹ میں تھی، تب بھی یہ اسی طرح کے معاملات ہیں. یہی پاکستان کی سٹوری ہے. تو وائل آئی ایگری وتھ یو ان پرنسپل، یہ کہنا کہ یہ صرف آج ہو رہا ہے اور آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اور آپ پہلے نہیں کر رہے تھے، یہ سلیکٹیو ڈیفینیشن آف ٹروتھ ہو جائے گا. دیکھیں میں اگر بات مکمل کر لیتا تو شاید آپ کی بات سے میں اتفاق بھی کر لیتا. ابھی بھی میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. 76 سال سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، مگر فرق یہ ہے کہ آج اور کل میں فرق یہ تھا، آج اپنی بدترین شکل میں ساری پبلک کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے، 25 کروڑ عوام کے سامنے یہ سسٹم ایکسپوز ہو کے کھڑا ہو گیا ہے. ایک بات یہ ایک فرق ہے. نمبر 2 اپنی ایکسٹریم پوزیشن میں آج استعمال ہو رہا ہے. سسٹم کہتے ہیں، کی پامالی، جب آپ سسٹم کہتے ہیں، آئین کی پامالی، سسٹم کا کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ مذاق، عدالت کو کہہ رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں یا دونوں کو کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ ان دونوں کو کہہ رہے ہیں تو یہی اسٹیبلشمنٹ تھی اور یہی جوڈیشری تھی جس نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی وہ تمام زیادتیاں کی تھیں جس کو آپ سارے اکنالج کر رہے ہیں. سو شعیب صاحب میرا پوائنٹ یہ کہ یہ ایک سائیکل ہے، کبھی اس کے نیچے کوئی دب رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی دب رہا ہوتا ہے. آج آپ دب رہے ہیں، کل آپ دبانے والوں میں تھے. میں اپنی بات مکمل کروں کیونکہ آپ بیچ میں بہت آپ نے ایک سوال کے بیچ میں دوسرا سوال کر دیتے ہیں. میں بات ایک مکمل کر لوں. نمبر 1 آئین کے بغیر یہ ملک چل رہا ہے، قانون ایک تماشا ہے اور ایلیٹس کے ہاتھ میں ایک کھلونا ہے. نمبر 3 آپ کی آزاد عدلیہ کے رکاوٹے میں
جو کچھ آج رکاوٹیں ہماری اسٹیبلشمنٹ اور انٹیلیجنس ایجنسیز پیدا کر رہی ہیں، یہ مارشل لا کے زمانے میں بھی اتنا نہیں ہوا، اتنی لویسٹ سطح پہ آ کر کے۔ لیکن شعیب صاحب معذرت کے ساتھ آپ برا بھی منا رہے ہیں جب ہم آپ کو، لیکن شعیب صاحب پلیز، لیکن شعیب صاحب دیکھیں، مشکل ہو جائے گی، میری بات مکمل کرنا مشکل ہو جائے گا، آپ بات مکمل کرنے دیں، آپ کے 4 سوال ہوں گے، میں آپ کو ایک شعیب صاحب پروگرام کا وقت لمیٹڈ ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جان سکیں آپ سے۔ مشکل ہو جائے گی میرے سے بات کرنا، پلیز مجھے بات مکمل کرنے دیں، آپ کے لیے بھی اسی ہوگا، میرے لیے بھی اسی ہوگا۔ چوتھی بات ہے جمہور کا فیصلہ، جمہوریت کے فیصلے کا آج یہ عالم ہے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں 1,05,000 ووٹ لے کے، رپورٹ آپ ساری جو اس سے ریلیٹڈ آرگنائزیشنز ہیں ان کی رپورٹ آپ اٹھا لیں، اپنے آپ تمام ٹی وی چینل سے میرا رزلٹ دیا، میرے پاس فارم 45 ہے اور اسی طرح 180 کے قریب ہمارے پاس سیٹیں ہیں جس کا پورا رزلٹ موجود ہے۔ پھر پری پول لیگنگ کا جو عالم تھا، لیکن ہمارے پاس ٹائم تھوڑا کم ہے، آپ تھوڑی سی مجھے بھی اجازت دیں، ٹائم ہمارے پاس کم ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ دیکھیں یہ سارے پوائنٹس غیر جماعتی الیکشن ہوا تھا، اگریڈ، میں اس کو بات کر کے وہ سب کے لیے شعیب صاحب بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں، بات کو تھوڑا آگے بڑھائیں۔ دیکھیں یہ بالکل آپ نے جو پوری لسٹ آپ نے جو لسٹ دی ہے بدترین شکل میں موجود ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ اب آپ سوال نوٹڈ، دیکھیں یہ جو آپ نے لسٹ دی ہے اس سے ایون اف آئی ایگری، اور میں چلے میں کہتا ہوں میں ایگری کرتا ہوں بیکاز بہت ساری باتیں جو آپ کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہیں، اگر ہم نے آگے چلنا، اب کل یہ فیصلہ آنے جا رہا ہے، امپورٹنٹ ہے، اس فیصلے کے ریپرکشنز ہوں گے وچ ایور وے اٹ گوز، بالکل ہوں گے، آپ کے لیے بھی ہوں گے، گورنمنٹ کے لیے بھی ہوں گے، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ہوں گے۔ ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے تو ہم نے جو ہے وہ ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا ہے۔ اس وقت آپ کے کیس کے ساتھ جو مجھے پرابلم نظر آ رہا ہے، مجھے اجازت دیجیے گا کہنے کی کہ ایون وائل آپ کی بہت ساری باتیں بالکل درست ہیں، لیکن جب آپ ان باتوں کو ماضی سے جوڑتے نہیں ہیں تو پھر اس کا جو وزن ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ یا تو پاکستان تحریک انصاف یہ کہے کہ جی ہمارے ساتھ آج جو ہو رہا ہے وہ بالکل غلط ہو رہا ہے، لیکن اسی طرح جو کل دوسروں کے ساتھ ہوا تھا وہ بھی غلط تھا، ہم مانتے ہیں، اب لیٹس انشور کہ یہ کسی کے ساتھ نہ ہو۔ پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ یہ والی اپروچ نہیں آ رہی۔ اور شعیب صاحب پلیز ایک جملہ ایڈ کرنے دیجئے، پلیز ہم ایک اسٹیبلش کر رہے ہیں آپ کے سامنے ایک پوائنٹ، اور آپ کا جواب بہت اہم ہے، اور اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جب آپ نے سی جے کے خلاف ریفرنس دیا تھا اور پھر بعد میں جب عمران خان کی گورنمنٹ ختم ہوئی تو آپ نے اس پہ بھی معذرت کی، تو چونکہ آپ ایسے ریفرنسز فائل کر چکے ہیں جس پہ آپ لوگوں کو بعد میں معافی مانگنی پڑی ہو، تو یو گاٹ ٹو بی ویری کیئرفل کہ اس دفعہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اور یہی وہ ماضی کی غلطی ہیں جو ہم آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ نہیں کریں گے، اور دیکھیں گے کہ اس دفعہ کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو آپ کو بتاؤں کہ معذرت نہیں کی تھی، ایکسپلینیشن دی تھی عمران خان صاحب نے، اور اس پہ تو میں الوی صاحب کی بات کو انڈورس کروں گا۔ ڈاکٹر الوی کہتے ہیں، میری بلکہ پچھلے دنوں بھی ان سے ملاقات ہوئی جب وہ پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے کہا جی میرے پاس ایک انڈکلیئرڈ پراپرٹی آئی ہے ایک جج صاحب کی، میرے پاس 2 آپشن تھے، یا تو میں فائل بناؤں ان انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرح اس کو استعمال کروں، دوسرا آپشن یہ تھا کہ میں اس کو سینڈ کر دوں ٹو اے فورم جوڈیشل کونسل کا، جو کونسل اس مقصد کے لیے بنی ہے، ان کے برادر ججز پہ مشتمل ہے، وہ اس کو دیکھ لیں کیا کرنا ہے۔ اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ وہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی۔ ہاں یہ الگ بات ہے، میں اپنی بات کروں گا کہ اس وقت بھی ہم لیگل فرٹرنیٹی انکلوڈنگ مائی سیلف، میں اس وقت ممبر پاکستان بار کونسل تھا، ہم قاضی فائز صاحب کے ساتھ کھڑے رہے اور ہم سمجھتے تھے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ جج ہیں، ان کا ساتھ دینا اس وقت ہمارے لیے بہتر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے he did not prove himself to be an independent judge۔ انہوں نے آج بھی جس انداز سے وہ فیصلے کر رہے ہیں وہ پوری دنیا میں تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں، اور وہ ڈسپیوٹڈ فیصلے کر رہے ہیں، جس طرح فیصلے کر رہے ہیں کل کو بنجال صاحب کے اوپر بھی ایک کرسم آ رہا تھا، انصاف کے برعکس فیصلے کر رہے ہیں، اس سے پہلے وہ مناسب چیف جسٹس کھوسا صاحب پہ بھی ایک کرسم آ رہا تھا، اس سے پہلے ثاقب نثار صاحب پہ بھی آ رہا تھا۔ تو یہی تو ایشو ہے کہ جو جج جس کو سوٹ کرتا ہے وہ اس کے گن گاتا ہے، جو جس کو نہیں کرتا وہ ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ڈیبیٹ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ شعیب صاحب یو آلویز ایڈ ویلیو ٹو آور شو، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، تھینک یو سو مچ۔ جو دیکھیں نا، اب میں اس لیے یہ والا نقطہ اٹھا رہا تھا بطول، کیونکہ کل اب یہ ہوگا دونوں طرف سے ہوگا، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو سلیکٹیو میموری ہوتی ہے کہ جی ہمارے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوئی لیکن پہلے ہم نے کبھی کوئی زیادتی نہیں کی تھی، اور یہ اپلائی کرتا ہے موجودہ حکومت پہ بھی اور موجودہ اپوزیشن پہ بھی۔ میں بار بار اسی لیے اس پہ زور دیتا ہوں کہ اگر آج
پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ جی ہم نے جو ماضی میں غلطیاں کی تھیں، یعنی وہ تو کہتے ہیں ہم نے تو غلطی کوئی نہیں. اب اس طرح تو نہیں باتیں چلتی نا. اگر وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ جی ہم بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ان کے کندھوں پہ چڑھ کر اقتدار میں آئے تھے تو آج ہم ان کے خلاف ہیں، جب تک وہ یہ ایکنالج نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اس لیے پاکستان تحریک انصاف ایون دو ان کا جو بیانیہ ہے اس میں وزن ہے، بالکل ٹھیک ہے، بٹ وہ آدھی بات کرتے ہیں اور آدھی نہیں کرتے، تو ان کی کریڈیبلٹی جو ہے اس پہ ایک ٹھیس پہنچتی ہے. لائک جب وہ نون لیگ تھی وہ بھی یہی کرتے تھے کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے لیکن ہم نے تو کبھی کچھ بھی نہیں کیا. حالانکہ کچھ لوگوں نے، خواجہ آصف نے بائی دا وے اپنی ماضی کی کئی چیزوں پہ معافی مانگی ہے. سو وی نیڈ ٹو ایکسپٹ آور مسٹیکس، لرن فرام دیم اینڈ دین موو آن. یہ نہیں ہو رہا. لیکن اسی وجہ سے سیاسی جماعتیں وہ خلا پر کر پائیں گی جس کا فائدہ کوئی اور ہمیشہ اٹھاتا رہے، غلطیاں مان کے. ایک بریک لینے، اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ سارے سینیریو میں سیاسی جماعتیں کہاں کھڑی ہوئی ہیں. ماریہ میمن صاحبہ جرنلسٹ ہیں، پروگرام میں جوائن کریں گی. نصر اللہ ملک صاحب جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیں. پروگرام میں خوش آمدید. جی فہد، اس کا سیاسی اینگل دیکھتے ہیں. بڑے ریلیونٹ گیسٹ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور کافی کچھ اس میں گفتگو کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ کل بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کس طریقے سے ریئیکٹ کرتی ہیں اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. تو ماریہ میمن صاحبہ جوائن کر رہی ہیں اور نصر اللہ ملک صاحب، بہت شکریہ دونوں، بہت زبردست صحافی ہیں جوائن کرنے کے لیے. جی بالکل. ماریہ یہ بتائیں کہ اب کل صبح فیصلہ آ رہا ہے اور ابھی ہم جو گفتگو کر رہے تھے تو ہمارا تو ایک تھوڑا سا کنسرن بھی ہے، خدشہ بھی ہے کہ کل ادھر وے جس طرف بھی فیصلہ جاتا ہے اس سے جو سیاسی ٹیمپریچرز ہیں وہ اور زیادہ بڑھیں گے. جو ایک کانفلکٹ چل رہا ہے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے درمیان، وہ اس میں اور زیادہ شدت آئے گی تو معاملات اور گمبھیر ہونے جا رہے ہیں. جی بالکل، اور یہ بڑی ہی ڈسٹریسنگ سچویشن ہے فہد صاحب، کیونکہ ابھی بھی یہ جو حکومت ہے جس طرح سے یہ قائم ہوئی ہے، جس طرح سے چل رہی ہے اور جس طرح سے اس کو آگے چلایا جائے گا، یہ ہمیشہ فائر فائٹنگ موڈ میں رہے گی. وہ یوں تو پاکستان کی ہر سیاسی الیکٹڈ حکومت، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی اس حکومت کے آتے ہی چند ہی مہینوں بعد یہ گفتگو نہ شروع کر دی ہو کہ کیا کوئی مڈ ٹرم الیکشن ہوگا، کیا یہ حکومت چل پائے گی. بچپن سے لے کے آج تک جتنی حکومتیں ہم نے دیکھی ہیں اس کے بارے میں، اس کی صحت کے بارے میں، ان کی ڈیوریشن کے بارے میں ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی شبہ رہتا ہے. اور یہ بات درست بھی ہے کیونکہ آلموسٹ ہر حکومت یا ہر وزیر اعظم نے اپنا ٹینیور پورا تو نہیں کیا ہے، نہ اس کو کرنے دیا جاتا رہا ہے. سو اس حکومت میں بھی ہم دیکھیں گے چاہے فیصلہ جو بھی آئے کل، ان کا فائر فائٹنگ موڈ جاری رہے گا. یہ جو کرائسس ہے جو کہ خود ساختہ کرائسس ہے، 8 فروری کے بعد اس کرائسس کو اگر سیٹل ڈاؤن کرنا تھا اس کے مواقع بھی تھے لیکن اس کی انٹینشن نہیں تھی. کل کے فیصلے کے بعد بھی آئدر وے ایک کرائسس رہے گا. اگر یہ نشستیں مل جاتی ہیں تحریک انصاف کو تو سینٹ کے الیکشنز جو پچھلی نشستوں کے تناسب سے ہوئے ہیں پھر ان کی صحت کے اوپر سوال اٹھے گا. وہ ایک نیا جو چیلنج ہے وہ بن کے ابھرے گا. اگر یہ نشستیں نہیں ملتی تحریک انصاف کو اور پی ایم ایل این کو دے دی جاتی ہیں جو کہ جس کے بڑے کم ہمیں نظر آ رہے ہیں صورتحال پروبیبلٹی، جو سب سے زیادہ موافق فیصلہ جو آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جس کے بارے میں کافی زیادہ سنگن بھی ہے اسلام آباد میں، وہ یہ کہ غالباً یہ نشستیں کسی کو نہیں دی جائیں گی. اگر نہیں دی جائیں گی تب بھی ایک آئینی کرائسس ہوگا بیکاز اس کے نتیجے میں جو اسمبلی بنے گی اگر لیجسلیشن کرنی بھی ہے تو اس کو تناسب کے حساب سے جو بھی کمپلیکیشن اپنے لیے کریٹ کر رہے ہیں. سو آئدر وے ایک بحران رہے گا، ایک فائر فائٹنگ سچویشن رہے گی اور کہیں بھی اسٹیبلٹی نظر نہیں آئے گی. اچھا ملک صاحب، اس میں جو یہ بحرانی کیفیت کا ذکر کر رہی ہے ماریہ، اس میں جو ایک اس کا پہلو ہے جو کم از کم میں تو اس سے مجھے بڑی پریشانی ہو رہی ہے، وہ یہ کہ دیکھیے سیاسی جماعتوں کا تو ملک صاحب ایک کام ہی ہے کہ انہوں نے آپس میں دست و گریباں ہونا ہے، ایک دوسرے پر تنقید کرنی ہے. اور ہمارے ہاں تو جو سیاسی جنگ ہے وہ تو دہائیوں سے چل رہی ہے، ختم ہی نہیں ہو رہی. لیکن ادارے جو تھے وہ ہمیشہ ایک طریقے سے بیچ میں وہ جو ایک کانفلکٹ ہے اس کو کشن کرتے ہیں، اس کو ابزارب کرتے ہیں اور کبھی کبھار جو ہے وہ امپائر کا رول بھی ادا کرتے ہیں. اس لیے خان صاحب کہا کرتے تھے کہ امپائر کی انگلی کھڑی ہونے جا رہی ہے. اب کیا ہوا ہے یا کم از کم جو تاثر آ رہا ہے کہ ادارے بھی لڑ پڑے آپس میں. تو ابھی یہ پورا نظام ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوا ہے اور ہر جو فیصلہ آتا ہے یا ہر جو کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس سے لگتا ہے کہ اب اس ادارے نے اس پہ وار کیا ہے اور اب اس ادارے نے اس پہ جوابی وار کیا ہے. تو معاملات اس لیے بہت زیادہ یعنی کہ میں تو کہوں گا کہ پریشان کن ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیں فاضل صاحب، مین لڑائی جو ہے وہ تو ہے اسٹیبلشمنٹ کی اور عمران خان صاحب کی لڑائی ہے. یعنی آپ باقی ساری لڑائیاں جو ہیں وہ بڑی ثانوی حیثیت رکھتی ہیں.
اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں کی لڑائی اس نیچ پہ آن پہنچی ہے کہ دونوں کے پاس ایک دوسرے کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ اگر دینا چاہے عمران خان صاحب کو تو کیا وہ انہیں یہ ساری نشستیں دے سکتی ہے جس کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں؟ کیا وہ دوبارہ ان کو حکومت میں لا سکتی ہے اور عمران خان صاحب کے سارے راستے صاف کر سکتی ہے اور موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت سے چھٹکارا حاصل کر کے یہ سارا کچھ عمران خان صاحب کی گود میں رکھ سکتی ہے؟ یقینی بات ہے ایسا نہیں ہو سکتا. عمران خان صاحب کے پاس اسٹیبلشمنٹ کو دینے کے لیے کیا ہے کہ وہ آرام سے نکلیں جیل سے, ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز کریں, بنی گلا جا کر بیٹھ جائیں, کوئی سیاسی افراتفری پیدا نہ کریں, کوئی سیاسی محاذ آرائی نہ کریں اور اس نظام کو, موجودہ نظام کو آرام سے چلنے دیں. اور عمران خان صاحب کے لیے یہ ایک سیاسی موت کے مترادف ہوگا. اس لیے عمران خان صاحب بھی چاہتے ہیں کہ وہ باہر نکل کے, باہر آ کر کسی کمپرومائز کے نتیجے میں کہ چپ کر کے نہ بیٹھیں, آرام سے نہ بیٹھیں, بلکہ سیاست میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں. اب دونوں فریقین کے پاس ایک دوسرے کو دینے کو کچھ نہیں ہے. ان حالات میں موجودہ سسٹم مجھے لگتا ہے یہ چلتا رہے گا. سسٹم کو خطرات تب لاحق ہوتے ہیں پاکستان کی سیاست میں جب سیاسی جماعتیں ایک دو یا کوئی اتحاد بنا ہوا ہو اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اس بات پہ طے کر لے کہ موجودہ حکومت کو اب چلتے کرنا ہے, تو پھر ایسے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں, حکومت چلی جاتی ہے. جس کا ذکر بھی ماریہ میمن صاحبہ نے کہا کہ جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا, بلکہ جب سے ہم نے بھی دیکھا سیاست کو, ہم نے یہ سیاست کے اندر بحران ہمیشہ سے دیکھے ہیں. 2013 سے آنورڈ آپ دیکھیں آج تک سیاسی بحران موجود ہے. عمران خان صاحب نے 2013 کی حکومت کو نہیں مانا تھا, 2018 کی عمران خان صاحب کی حکومت کو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے نہیں مانا تھا, 2024 کی حکومت کو عمران خان صاحب نہیں مانتے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی فیصلہ آئے گا نظام چلتا رہے گا, لیکن میرا آپ سے سوال یہ کہ جن, جیسے ماریہ نے بھی مینشن کیا ہے, جن حالات میں یہ فیصلہ آ رہا ہے, جن سرکمسٹانسز میں یہ سب ہو رہا ہے, جو ادارے ایک دوسرے کے ساتھ بظاہر ہیڈز آن ہیں, اس کے بعد پھر جو لگ رہا ہے فیصلہ آئے گا اس کی کریڈیبلٹی کیا رہ جائے گی؟ اور جب کریڈیبلٹی نہیں ہوتی کسی فیصلے کی تو یہ تو اس کے چانسز تو بہت کم ہے کہ بحران نہیں آئے گا. میں سوری میری بات شاید قدرے ناگوار ہو, لیکن پاکستان میں کریڈیبلٹی میٹر نہیں کرتی. پاکستان میں میٹر یہ کرتا ہے کہ حکومت کس کی ہے, پاکستان میں اقتدار میں کون بیٹھا ہوا ہے, کس نے اقتدار کو اس وقت سنبھالا ہوا ہے. یہ ہمیشہ سے میٹر کرتا رہا ہے. کریڈیبلٹی جو ہے, جب ضیاء الحق صاحب نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی تھی, کوئی کریڈیبلٹی نہیں تھی ضیاء الحق صاحب کی, لیکن وہ اس ملک کے اندر حکمرانی کرتے رہے. مشرف صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کو باہر نکال دیا تھا, وہ اس ملک کے اندر حکمرانی کرتے رہے. عمران خان صاحب الیکشن جیت کر آئے, ان کی کریڈیبلٹی کو زیرو کرنے کی کوشش کی گئی کہ جی وہ وہ جو ہے الیکٹڈ ہیں, سلیکٹڈ ہیں, الیکٹڈ نہیں ہیں, سارا کچھ ہوتا رہا. اس سے پہلے میاں نواز شریف کی حکومت 90 کے اوپر اعتراضات اٹھتے رہے, 97 پہ اعتراضات اٹھتے رہے. ہم کریڈیبلٹی سیاستدان ایک دوسرے کی مانتے ہی نہیں ہیں, کسی نے کبھی ایک دوسرے کا الیکشن نہیں مانا. لیکن مسئلہ حکومت آ گئی تو حکومت چلتی رہی جب تک کہ اس کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی نہیں. پاور اپنی ریالٹی جو ہے وہ خود ڈیفائن کر دیتا ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے آپ کا نقطہ کہ اس طریقے سے ہوتا رہے, لیکن اب یہ جو نظام کے اوپر ایک بار بار سوال آ رہا ہے. آپ نے کہا کہ نظام چلتا رہے گا. ماریہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جی عمران خان صاحب نے الیکشن کا مطالبہ کر دیا, اور یہ ایک حزب روایتی ہے کہ جی ہر وقت ہمیں الیکشن کا مطالبہ ہوتا ہے. اب یہ جو کل فیصلہ آنے جا رہا ہے, اس کی دو ہی ریالٹیز ہیں. ایک تو یہ, یا تو یہ کہ گورنمنٹ کو 2/3 مل جائے گی, ماریہ اگر ان کو 2/3 ملی تو اس کے بعد وہ اس 2/3 کی اکثریت سے کیا کیا کرنے جائیں گے, وہ ایک نئی ریالٹی کریٹ ہونا شروع ہو جائے گی, اور اس سے نظام مستحکم ہوگا یا مزید جو ہے وہ اس کو دھچکے لگیں گے. دیٹ وی کین ٹاک اباؤٹ. یا اگر پی ٹی آئی کی طرف چلا جاتا ہے فیصلہ, تو پھر ظاہر بات ہے جو پی ٹی آئی کو جو کانفیڈنس ملے گا, ابھی آپ نے سینٹ کا ذکر کیا, پروونشل اسمبلیز میں, آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر یہ تمام کمپلیکسٹیز اگر آپ فیکٹر ان کریں تو نظام جو ہے وہ بیچ میں کہیں دھڑام سے نیچے آ سکتا ہے, یا جو ریالٹی آف پاور ہے جس کا مالک صاحب ذکر کر رہے ہیں وہ انشور کرے گا کہ جیسا بھی نظام ہے چلتا رہے گا؟ دیکھیں فاض صاحب, اگر ریالٹی آف پاور یہ ہے کہ پاور اگر آپ کے پاس ہو تو آپ کو دکھانے کی نوبت نہیں آنی چاہیے. اور ماضی میں ہم نے دیکھا کہ آنکھ کا اشارہ ہی کافی ہوا کرتا تھا. جب آپ کو اتنی زیادہ پاور دکھانی پڑ جائے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پاور کہیں نہ کہیں ایروڈ ہو رہی ہے. اس کے نتیجے میں آپ اور پاور دکھاتے ہیں, پھر لوگوں کا جھاکا کھل جاتا ہے, پھر وہ اس پاور سے ڈرنا بند کر دیتے ہیں, پھر آپ اور پاور دکھاتے رہتے ہیں. تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے. اور نظام کی اسٹیبلٹی سے میں جاننا چاہوں گی کہ ہم سب کا مطلب کیا ہے. ہمارے ملک کی 75 سالہ ہسٹری میں سب سے زیادہ نظام مستحکم اور اس کا تسلسل تو تب تھا جب ہمارے پاس یہاں پر آمریتیں تھی. 11 سال ضیاء الحق صاحب نے یہاں پر, وہ سیاہ و سفید کے مالک تھے, نظام ان کے ہاتھ میں تھا, لیکن جب وہ گئے تو اس ملک کو اس نظام کے نتیجے میں پکڑ کے نتیجے میں کہاں پہ چھوڑ کے گئے. مشرف صاحب کی 7 ساڑھے 7 سال کی
بڑی زبردست نظام کے تسلسل کے ساتھ گورنمنٹ چل رہی تھی اور اس وقت پاور والی کی زبان ہی بولی جا رہی تھی، لیکن جب وہ چھوڑ کے گئے تو پھر اس نظام کے تسلسل کا ہمیں خمیازہ بھگتنا کیا پڑا. ایوب خان کی اگزامپل لے لیجئے تو ٹھیک ہے اس وقت نظام ہے، ایک بڑا 1 پیج کا نظام ہے، طاقت بھی ہوگی، شاید ایک طریقے سے دھکا دے کے اس کو مستحکم بھی کر دیا جائے، لیکن جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کو کسی بھی طریقے سے ہم جمہوری نہیں کہہ سکتے. یہ جو نظام ہے یہ آج کھڑا ہے، دھڑام سے گر جائے گا، کتنے عرصے رہے گا، 1 پیج آج پھٹے گا، کل پھٹے گا، کیونکہ ایونچولی سے پھٹ تو جانا ہوتا ہے، لیکن اس موجودہ اس حالت میں، اس شکل میں، اس نظام کے استحکام کی قیمت ہم کیا ادا کریں گے جب یہ نظام جائے گا اور کوئی نیا اس کے بارے میں بات سٹیک ہولڈر آئے گا. یہ سب کے آپ کے ویورز کے لیے سوالیہ نشان ہے. خالی نظام کا استحکام ضروری نہیں ہے، کس طریقے کا نظام ہے، اس کی لیجیٹمیسی کیا ہے، اس کے ایک عام شہری کی زندگی کے اوپر اثر کیا پڑ رہے ہیں، کیا واقعی اس کا اس ملک کے اندر بولنا، اٹھنا، بیٹھنا، جینا مشکل ہو رہا ہے یا وہ اس کے لیے زیادہ آزادیاں ہو رہی ہیں، کیا ایک عام شہری امیر ہو رہا ہے یا زیادہ سے زیادہ غریب ہو رہا ہے آپ کے اس نظام کی امبریلا کے نیچے. یہ سب بھی بہت ضروری ہے. خالی نظام چلنا نظام کے استحکام کی بات نہیں ہے. پھر تو امرتیوں میں بہت زیادہ مستحکم نظام تھا، تب کیوں نہیں کچھ حالات ٹھیک ہو. اچھا، اب اگر یہ اب نظام کی بات ہو رہی ہے ملک صاحب، اینڈ بطول جمپ ان whenever you want to، نظام کی بات ہو رہی ہے ملک صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ اب جس طریقے سے بھی یہ ایک لیجیٹمیسی کا ایشو جو ماریا نے ریز کیا ہے، ٹھیک ہے اس پہ سوال اٹھ رہے ہیں، لیکن جس طرح آپ نے پہلے ذکر کیا کہ لیجیٹمیسی تو مارشل لا حکومتوں کی بھی نہیں تھی، وہ بھی چلتے رہے اور ان کو یہ بھی کہا گیا کہ جی ایوب خان کے زمانے میں بڑی ترقی ہوئی تھی یا مشرف صاحب کے زمانے میں اکانومی نے بڑی 9% گروتھ کی تھی وغیرہ وغیرہ. یہ ڈیبیٹ تو پرانی ہے، لیکن اس وقت یہ وہ پرانا والا پاکستان نہیں ہے. ماریا جو ذکر کر رہی ہیں کہ ریالٹیز چینج ہو گئی ہیں، پاور کے ڈائنامکس چینج ہو گئے ہیں، پاور کو شو کرنا پڑ رہا ہے، جھاکا کھل رہا ہے لوگوں کا. یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بڑا سادہ سمپل سا سوال ہے ملک صاحب، کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پوسٹ فیبرری 8 جو ایک سیٹ اپ ہے یہ سموتھلی چلتا رہے گا یا اس کو جینوئنلی ایک خطرہ رہے گا روزانہ کی بنیاد پہ؟ دیکھیں فاضل صاحب، میں نہیں سمجھتا اس وقت تک جب تک کہ موجودہ جو 1 پیج ہے یہ چلتا رہے گا اس وقت تک کوئی خطرہ موجود ہے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کے حالات بدلے ہوئے حالات ہیں. آج اگر کہیں پاور دکھانی پڑ رہی ہے تو آگے سے کہیں اگر ریزنٹمنٹ تھی تو زیادہ تھی، یقینی بات ہے ماضی کی نسبت. سوشل میڈیا کا استعمال ہے، آج جس طریقے سے لوگ بات کرتے ہیں ماضی میں اتنی بات نہیں ہوتی تھی. لیکن اس سب کے کچھ کے باوجود ہوا کیا، جو کچھ سوچا گیا کیا اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. عمران خان صاحب اقتدار سے نکل گئے، عمران خان صاحب جیل میں ہیں، مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، پارٹی ان کی جو ہے وہ ان کے لیڈران یا گرفتار ہیں یا مفرور ہیں. ایک بھی احتجاج، ایک بھی، میں آپ سے کہوں پنجاب میں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہماری بڑی یہاں سپورٹ ہے، ایک بھی کوئی بڑا احتجاج کرنے میں پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے جیل جانے کے بعد کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی. آدھی پارٹی کہیں اور مختلف جگہوں پہ رابطے میں ہے. کے پی کے کی حکومت اپنے آپ کو چلانا چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے ہماری حکومت چلتی رہے، ہمیں کچھ نہ کہا جائے. کے پی کے اندر جو احتجاج ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہ 2-4 ہزار کے احتجاج کسی کو ہلانے کے لیے نظام کو کافی نہیں ہوتے. اب اس صورتحال میں ونر کون ہے، لوزر کون ہے، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. یہ ہمیں سوشل میڈیا پہ ایک بڑی بھرپور نظر آتا ہے. ملک صاحب آپ کا نقطہ آگے، آپ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی ایشوز کی بات کر رہے ہیں اور جو ماریا کہہ رہی ہیں کہ بار بار پاور دکھانی پڑ رہی ہے، لیکن تکلیف تو یہ کہ پاور دکھانی پڑی ہے لیکن ریالٹی وہی ہے کہ طاقتور اتنا ہی طاقتور ہے اور کمزور اتنا ہی کمزور ہے. ملک صاحب میرا آپ سے سوال ہے کیونکہ ہم کل کے فیصلے کی جی مجھے بس 1 منٹ دیجیے گا، چونکہ ہم کل کے فیصلے کی مناسبت سے بات کر رہے ہیں اور یہ بھی رپورٹ ہوا ہے کہ اگر گورنمنٹ یا اس کے اتحادیوں کو سیٹس ملتی ہیں، برقرار رہتی ہیں ان کے پاس، تو وہ لیجسلیشن لائیں گے، پروبیبلی ایکسٹینشن کر دیں گے سی جے کی، وہ نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے قانون سازی کریں گے، وہ ججز کی عمروں کے حوالے سے کریں گے اور بھی کچھ چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں. میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں یہ جو رپورٹ ہوا ہے، واٹ ڈو یو تھنک، واٹ کائنڈ آف پلاننگ از دس؟ یہ بہتر پلاننگ لگ رہی ہے اگر مل جاتی ہے؟ جو مائنڈ سیٹ ہے اس وقت گورنمنٹ کا اور اداروں کا اس لیجسلیشن کے حوالے سے جو رپورٹ ہوا ہے، are you impressed by the planning they have done reportedly؟ دیکھیں اگر ہم اس پورے مفروضے کو مان لیں کہ سی جے کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے یا وہ کچھ آئینی ترامیم چاہ رہے ہیں، تو اس کے باوجود آپ مجھے ایک بات سمجھیے، کیا حکومت کو خطرات ہیں؟ سی جے اپنی مدت پوری کر کے چلے جائیں گے، نئے سی جے آ جائیں گے. اس وقت ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ وہ جو پی ٹی آئی کے اوپر جو دباؤ ہے، کیا وہ دباؤ کم ہو جاتا ہے، کیا حکومت چلی جاتی ہے؟ یہ 2 بڑے معاملات ہیں. اب ان میں تو حکومت کے لیے کوئی ایسا خطرہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے، پرابلم یہ ہے کہ بات سمجھنے والی ہے
بہت شکریہ. بالکل آخری بالکل تھوڑا سا ٹائم رہ گیا, اگر میں ماریا سے فائنل تھاٹس لے لوں. ماریا, اب اس میں جو کل فیصلہ آ رہا ہے, ایک تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کچھ پریڈکٹ کرنا چاہیں گی, کچھ آپ کو لگ رہا ہے, کچھ سینس کیا آ رہی ہے اس ٹائم اسلام آباد میں؟ دیکھیں سینس تو یہ ہے کہ یہ نشستیں پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ایف کو تو ملتی نظر نہیں آ رہی ہیں. جو صرف جو اس میں ٹیکنیکل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ تحریک انصاف کو یہ چانس دیا جائے گا کہ وہ اپنی نشستیں کی لسٹ دیں اور کسی جماعت کو جو آزاد لوگ جوائن کریں, اس کے بعد یہ جماعتی سیٹس ان کو ملیں. ان آل پروبیبلٹی یہ ہے وہاں پر جہاں پر پی ٹی آئی خود بھی ایکسپیکٹ کری کہ بہت شکریہ آپ دونوں کا جوائن کرنے کے لیے. کل 9:30 بجے تک انتظار کرتے ہیں. اللہ حافظ.